لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله. من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اشرح لی ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. کلوز ہو جائیں، قریب ہو جائیں کلاس. آج ہمارا جو سبق نمبر 4 ہے اس کا اختتام ہوگا انشاءاللہ العزیز، اور اس کی آخری جو آیت نمبر 20 اس کو پڑھیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر اگلا سبق شروع ہوگا. تو جو ہم پڑھ رہے تھے اس سے پہلے جو ہماری پچھلی آیت تھی اس کے ساتھ اس کو متصل کرتے ہیں کہ یہ جو بات ہو رہی ہے کہ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین. یہ کل آیت ہم نے پڑھی اور اسی کے ساتھ یہ متصل ہے. اور آگے یہ آتا ہے کہ یکاد البرق یخطف ابصارہم، یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لہم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا. یہ جملے بن رہے ہیں. یکاد البرق یخطف ابصارہم، ٹھیک ہے، کلما اضاء لہم مشوا فیہ. یکاد قریب ہے، یعنی قریب ہے، یہ بالکل ایسی بات، یہ قریب ہے. البرق کہ بجلی کی چمک، یخطف کہ بجلی کی چمک ان کو اچک لے، ٹھیک ہے، جھپک لے ان کو، آ کے اچک لے. ابصارہم کس چیز کو اچک لے؟ اچکانا، یعنی ایسی تیز چمک ہو، ایسی تیز لائٹ ایک دم روشن ہو کہ انسان کی آنکھیں روشنی میں دیکھنا بند کر دیں، انسان کی آنکھیں بصر سے محروم ہو جائے. ویسے اندھا نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ دیکھیں کہ مثال کے طور پہ جیسے یہ آپ کے جو والد ہیں ویلڈنگ کا کام کرتے ہیں، تو وہ جب ویلڈ کر رہے ہوتے ہیں تو اتنی تیز روشنی ہوتی ہے کہ اگر آپ اس کی طرف دیکھیں تو کچھ دیر کے لیے آپ اور کچھ نظر نہیں آتا. بہت تیز شعلہ ہوتا ہے اس کا. ویلڈنگ راڈ اگر ویلڈ ہو رہا ہوتا ہے تو وہ شعلہ اتنا تیز ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس کے بعد کافی دیر تک آپ کی آنکھیں بھاری ہو جاتی ہیں، آنکھوں میں درد شروع ہو جاتا ہے. یا اس کی مثال سورج کی طرف ہے کہ اگر آپ سورج کی طرف نہیں دیکھ پاتے، اگر دیکھیں تھوڑی کچھ لمحوں کے لیے، تو اس کے بعد آپ کچھ دیر کے لیے دائیں بائیں نہیں دیکھ سکتے. دیکھتے ہیں لیکن آنکھیں کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں. وہ یہی ہوتا ہے. یخطف، وہ ایک جھپک آتی ہے، ایک چمک آ جاتی ہے، ایسی تیزی. تو یکاد البرق یخطف قریب ہے کہ بجلی کی چمک، اتنی تیز چمک وہ اچک لے ابصارہم ان کی آنکھوں کو، ان کی بصر کو، ان کی بصارت کو. کلما جب کبھی اضاء وہ روشن کرتی ہو، کیا؟ وہی بجلی، یہ جو لائٹ ہے اسی کی بات ہو رہی ہے. جب اگر وہ کبھی روشنی کر دے، اس میں ماحول روشن ہو جائے، علاقہ روشن ہو جائے، لہم ان کے لیے، لہم اضاء لہم کلما اضاء لہم جب کبھی اسی چمک سے، اسی روشنی سے، یہ جو روشنی ہے ان کے لیے اتنی ہو جائے کہ علاقہ ماحول سازگار ہو جائے، روشنی میں کچھ تھوڑا بہت ان کو نظر آئے، تو کیا کرتے ہیں؟ مشی آپ دیکھتے ہیں کہ جو زائرین جیسے جاتے ہیں کربلا محلہ معراج میں، تو وہ ڈسٹرب کرتے ہیں، مشی کرتے ہیں. مثال کے طور پہ کربلا اگر آتے ہیں تو پیدل چل کے آتے ہیں، نجف سے مشی کرتے ہیں. نجف سے آتے ہیں، کہاں سے آتے ہیں؟
تو مشی کرنا، مشی کرتے ہیں، چلتے ہیں، پیدل چلتے ہیں، ٹھیک ہے. تو کیا کرتے ہیں کہ کلما اضاء لهم، جب کبھی وہ روشن کر دے، اس کی روشنی آ جاتی ہے ان کے پاس، تو مشاؤ چل پڑتے ہیں سارے، فی اس میں، کس میں، اس روشنی میں، مشاؤ فی اس روشنی میں چل پڑتے ہیں. یکاد البرق یخطف، قریب ہے کہ بجلی کی چمک ان کو اچک لے، ان کو جھپک لے، ٹھیک ہے. اور کس کو، یخطف ابصارہم، یکاد البرق یخطف ابصارہم، یہ قریب ہے کہ بجلی کی چمک روشنی ان کی بصارت کو اچک لے، اندھا کر دے وقتی ان کو. پھر کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب کبھی وہ روشن کر دے ماحول کو، روشنی ہو جائے، روشن کر دے ان کے لیے، تو کیا کرتے ہیں، اس میں روشنی میں چلنا شروع کر دیتے ہیں. روشنی جب پڑتی ہے، ماحول روشن، چلنا شروع کر دیتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، وَإِذَا، اور جب اظلم، وہ ان اظلم کا روٹ کیا ہے، زوئے لام میم، ظلم، ٹھیک ہے نا، اندھیرا، تاریکی. اور جب تاریکی آ جائے، اندھیرا آ جائے، وہ روشنی ختم ہو جائے جو آتی ہے، تو علیہم، ان پر، اگر ان پر وہ روشنی ختم ہو جائے تو کیا ہوتا ہے، قام، رک جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں. کیوں؟ روشنی، اندھے جو ہو چکے ہیں، بصارت تو ختم ہے. روشنی میں دیکھتے ہیں تو چل پڑتے ہیں، روشنی نہیں ہوتی تو رک جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہے، یہ ایک تمثیلی بات ہو رہی تھی. اب اگر اللہ کہتا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو یہ حقیقت میں بھی ایسا ہو سکتا ہے. وَلَوْ، اور اگر، شاء، چاہے، شاء شے چیز کو کہتے ہیں، شے چیز کو کہتے ہیں، رکھ دیں، کسی شے کے چاہنے کو کہتے ہیں، کسی چیز کو شے اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں اس کو. وَلَوْ شَاءَ، اور اگر چاہے اللہ، وَلَوْ شَاءَ اللہ، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، لَذَهَبَ، البتہ وہ لے جائے، لام تاکید ہے، لام تاکید کے لیے، تاکید کا آپ کو بتایا کہ کسی چیز کے اوپر زیادہ فوکس کرنے کے لیے، توجہ دینے کے لیے بات ہوئی. لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، تو البتہ وہ لے جائے ان کے کان کو. کان تو نہیں لے کے جا سکتا، اللہ نے کان کیا کرنے لے کے، مطلب ان کی سماعتیں، ان کا سننا. سین میم عین اس کا روٹ ورڈ ہے، اس کا حروف اصلی ہے. بِسَمْعِهِمْ، ان کے سماعتوں کو. دھیان ہو رہا ہے میری طرف، خیال کہیں اور ہے آپ کا. لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کی بصارت کو، یہی رکھتے ہیں، اور ان کی بصارت کو. ہم نے کہا ان کی آنکھیں، ترجمہ کی ان کی آنکھیں لے جائے اللہ. وَلَوْ شَاءَ، اور اگر چاہے اللہ، لَذَهَبَ، البتہ وہ لے جائے ان کے کان اور ان کی آنکھیں. تو اللہ نے کان اور آنکھیں کہاں لے کے جانی ہے، اللہ نے کیا کرنی ہے آپ کے کان اور آنکھیں. تمثیلی ہو رہا ہے کہ اللہ ان کی سماعت کو اور اللہ ان کی بصارت کو ختم کر دے گا. لے کے کہاں جائے گا، یہ نہیں کہ تلف کر دے گا، ختم کر دے گا، ٹھیک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان اللہ، بے شک اللہ، یقیناً اللہ. ان کا آپ کو بتایا ہے کہ بے شک یہ یقیناً کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ یقین رکھیں کہ اللہ کیا ہے، علی کل شیء قدیر، ہر چیز کے علی، پر اور اوپر دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. کلی، تمام، اور ہر کے لیے. کل کہتے ہیں نا، کل جہان، تمام، سارا، سب، ٹھیک ہے. تو سب کے لیے، تمام، ہر، یہ مکمل جو ہے. کل شیء، ہر چیز پہ، تمام جہانوں پہ، تمام اشیاء پہ کیا ہے، قدیر. قدیر، کاف دال رہے سے، قدر سے، بہت زیادہ قدرت رکھنے والا ہے. قدیر کہتے ہیں، قدیر قدرت رکھنے والا، بروزن فعیل ہے. فعیل یعنی کہ بہت زیادہ قدرت رکھنے والا. تو اللہ کے سوا ہم کسی کو قدیر نہیں کہہ سکتے، صرف اللہ ہی کی ذات ہے جو قدیر ہے. اور کیونکہ اللہ ایک بیسٹ پلانر ہے، بیسٹ پلانر ہے، بہترین پلاننگ کرنے والا اللہ کی ذات ہے. اور بیسٹ پلانر کے معنوں میں استعمال کر سکتے ہیں. اور تقدیر یعنی کہ بہت زیادہ، بہت اچھی منصوبہ بندی کرنے والا، ٹھیک ہے. اللہ ہی اس کی ذات ہے. تمام کائنات کی ایک منصوبہ بندی، ایک پلاننگ اللہ کرتا ہے، تقدیر کرتا ہے اس کا. تقدیر کا مطلب سمجھ آیا آپ کو؟ تو کیا ہوا، سلیس کرتے ہیں ترجمے کو. یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی کی چمک ان کی آنکھوں کو اچک لے، ایسی تیز روشنی کے ان کی آنکھوں کو جھپک لے اوپر سے آ کے، ٹھیک ہے.
یختفو کہتے ہیں جی، یختفو کہتے ہیں تیزی سے کوئی چیز اڑا کے لے جانا، چھین لینا، جھپٹ کر لے جانا. تو اللہ کیا کرے، ان کی آنکھوں کو یختفو اچک لے یا چھین لے. ٹھیک ہے، ان کو، ان کی آنکھوں کو، آنکھوں سے مطلب ان کی بصارت کو. یکاد البرق یختفو، قریب ہے کہ اللہ ان کی بصارت کو، ان کی آنکھوں کو اچک لے، چھین لے. پھر کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب کبھی روشنی ہو جائے اس بجلی کی تو اس میں کیا کرتے ہیں، چل پڑتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا ہو جائے، ظلمت آ جائے تو کیا ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، آگے نہیں چل پاتے. اور اللہ کہتا ہے کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور یقیناً اور اگر اللہ چاہے تو وہ ان کی آنکھوں کو، ان کی سماعتوں اور ان کی بصارت کو ہمیشہ کے لیے لے جائے، مکمل طور پہ. کیوں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ بہت زیادہ قدیر ہے، اللہ بہت زیادہ قدرت رکھنے والا ہے، اللہ بہت زیادہ منصوبہ بندی کرنے والا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ آج کا سبق ختم ہوا. کل اس کا آپ سے ٹیسٹ ہوگا مکمل طور پہ، اور یقین ہے کہ آپ اپنا سبق اچھے طریقے سے یاد کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.